السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جو تلووں میں درد ہوتا ہے، پیر کے تلووں میں اور پیر کی پنڈلیوں میں، کیا یہ جادو کی نشانی ہے؟ تمام لوگ بغور سنیں، اس چیز کو لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں اور یہ سب سے بڑا جادو ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ کی پنڈلیوں میں یا آپ کے تلووں میں درد ہو رہا ہے، آپ کے تلوے جو ہے ایسا درد کر رہے ہیں جیسے کہ کوئی ان کے اندر سوجا بھونک رہا ہے یا سوئی چبا رہا ہے، یا کوئی ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی جو ہے بہت تیزی سے درد ہو رہا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کے کہ جن کے اوپر جادو کا مسئلہ ہوتا ہے، ان کی پنڈلیوں میں اور تلووں میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے۔ یہ وہ درد ہے جو جادو سے تعلق رکھتا ہے، جس کے اوپر کرا ہوا جادو ہوتا ہے، جس کے اوپر ایسا جادو ہوتا ہے جو اس کے راستے میں راستے میں جادو کر دیا جاتا ہے۔ جب وہ راستے سے گزرتا ہے تو وہ جادو اس کے پیروں میں لگ جاتا ہے۔ جب پیروں میں لگتا ہے تو پہلے جو ہے تلوے درد کرتے ہیں، پھر پنڈلیاں درد کرتی ہیں، پھر اس کے بعد میں طرح طرح کی بیماریاں، بخار، گھبراہٹ، بے چینی، یہ ساری کی ساری ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اب اس کا کاٹ کیسے کیا جائے گا؟ اب کسی کے اوپر یہ کرا دیا ہے جادو، یا راستے میں کرا دیا ہے، اب وہ بندہ جو ہے اتارے کو اولانگ گیا، اتارے کو اولانگ کے چلا گیا، اس کے اوپر سے چلا گیا ہے۔ اب اس کا توڑ کیسے کیا جائے گا، اس کا کاٹ کیسے کیا جائے گا، اسی چیز کو میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج کے دور میں لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، جن کی پنڈلیوں میں اور تلووں میں درد ہو رہا ہے، اور بہت سارے تیلوں کو استعمال کر چکے، بہت سارے ٹوب کو استعمال کر چکے، فائدہ نہیں مل رہا ہے۔ اور پنڈلیوں کی وجہ سے، جس کے اوپر یہ پنڈلیوں والا درد ہوتا ہے اور جو جادو کی وجہ سے ہوتا ہے نا، تو یاد رکھیے گا اس کو نیند نہیں آئے گی۔ وہ پیر کی جو ہے درد کی وجہ سے پورے دن پوری رات جو ہے پیر کے درد کو لے کے بیٹھا رہے گا، دباتا رہے گا، تیل لگواتا رہے گا، پریشان رہے گا۔ تو یاد رکھیے گا یہ سب سے بڑی جادو کی نشانی ہے۔ اس کا ایک بہت آسان سا توڑ ہے، آپ اس کو کر لیجئے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے پیر کا، پنڈلیوں کا درد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ آپ نے صرف کالا دھاگا لینا ہے، موٹا والا دھاگا بھی چلے گا، پتلا دھاگا بھی چلے گا۔ تو آپ بہتر یہ کریں، موٹا والا دھاگا لے لیجئے گا۔ تمام لوگ دھیان سے سنیں، آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ اگر پتلا دھاگا ہے تو آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ سر سے لے کر پیر تک ناپ لیں، ایک دھاگا ناپیں، اسی لمبائی کے آپ نے 11 دھاگے ناپنا ہے، اگر مہین والا دھاگا ہے۔ اور اگر پتلا والا دھاگا، موٹا والا دھاگا ہے تو ایک بار اس کو ناپیں تو اس کو بنا سکتے ہیں۔ پہلے میں پتلے والے دھاگے کی بات کرتا ہوں کیسے بنانا ہے۔ آپ نے سر سے لے کے پیر تک دھاگا ناپا، اسی دھاگے کے لمبائی کے برابر آپ نے 11 دھاگے لے لیجئے گا۔ 11 دھاگا لینے کے بعد میں ایک بار ڈبل کر لیجئے گا۔ جب ڈبل ہو جائے، اب آپ نے اندر بیچ میں آپ نے 7 گانٹھ لگانا ہے۔ تمام لوگ بغور سنیے گا، دھیان سے سنیے گا۔ آپ نے 7 کیسے گانٹھ لگائی جائیں گی؟ اسی طریقے سے 2 دھاگے تیار کرنا ہے، سیدھے پیر کے لیے، الٹے پیر کے لیے۔ اب سیدھے پیر کے لیے میں پڑھائی بتا رہا ہوں، اسی طریقے سے الٹے پیر کے لیے بھی تیار کرنا ہے۔ پہلے سیدھے پیر کی پڑھائی بتا رہا ہوں، تمام لوگ دھیان سے سن لیں۔ سیدھے پیر میں آپ نے سورہ ناس اور سورہ فلق کو پڑھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ سیدھے پیر میں سورہ ناس، سورہ فلق کو پڑھنا ہے۔ ایک گانٹھ پر آپ نے جو ہے ایک بار سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھیں۔ اسی طریقے سے 7 گانٹھ آپ نے بیچ میں لگانا ہے، اور 7 بار آپ نے جو ہے دونوں سورتوں کو جو ہے 2 بار پڑھنا ہے۔ یعنی جو گانٹھ 7 رہیں گی تو 7 گانٹھ پر آپ نے دونوں سورتوں کو ایک بار ایک گانٹھ پر پڑھ دیجئے گا۔ پھر اس کے بعد میں ایک دعا آ رہی ہے، اسکرین پر آپ کے سامنے آ رہی ہے، حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا کہ جس جگہ درد ہوتا ہو اس جگہ اگر یہ پڑھ دی جائے تو درد ختم ہو جاتا ہے۔ پڑھنا کیا ہے؟ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد وهو حاضر۔ یہ اسکرین پر دعا آ رہی ہے۔ اس دعا کو آپ نے کیا کام کریں؟ صرف 11 مرتبہ پڑھیں، اور اول اور آخر 3 بار درود شریف پڑھیں، پھر صرف دھاگے پر دم کر دیں۔ یہ پہلا دھاگا تیار ہو گیا، یعنی سیدھے پیر کا، اور آپ سیدھے پیر میں باندھ لیجئے گا۔ وہ لوگ جو پریشان ہیں، جو اس گنڈے کو بنوانے کے لیے، دھاگے کو بنوانے کے لیے چکر کاٹتے ہیں جو ہے مزاروں کے، یا جو ہے مسجدوں کے، اور جو ہے امام صاحب کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ بھی پریشان ہیں درد کی وجہ سے، آپ گھر پر خود تیار کر سکتے ہیں۔ پہلا کام ہو گیا۔
دوسرا کام آپ نے کیا کام کرنا ہے دوسرے پیر کے لیے، پھر اسی طریقے سے 11 دھاگے لیں، اس کو ڈبل کر لیجئے گا، اس کے اندر 7 گانٹھ لگانا ہے۔ پڑھنا کیا ہے وہ تمام لوگ دھیان سے سن لیں۔ آپ نے جو ہے قل یا ایھا الکافرون اور جو ہے سورہ اخلاص قل ھو اللہ شریف، یعنی ان دونوں سورتوں کو آپ نے جو ہے ایک گانٹھ پر ایک بار، یعنی 7 گانٹھ پر آپ نے جو ہے ایک سورت کو ایک گانٹھ پر ایک بار پڑھنا ہے اور 7 گانٹھ لگانا ہے۔ پڑھنے کے بعد پھر وہی سورت، وہی آیتیں، وہی درود شریف پڑھ لیجئے گا 3 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد میں یہ دعا جو آ رہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے اور حضور کا فرمان ہے، یہ دعا کو ضرور پڑھ لیجئے گا۔ یہ 11 بار پڑھنا ہے، پھر 3 بار درود شریف پڑھ کے پھر اس دھاگے پہ دم کر دیں۔ دوسرے پیر کا دھاگا تیار ہو گیا۔ یہ دھاگا تیار ہونے سے پہلے جب ہو جائے، باندھنا کب ہے؟ ایک دم نہیں باندھنا ہے، سب سے پہلے اس چیز کا کاٹ کرنا ہے۔ کاٹ کیسے کیا جائے گا؟ آپ نے ایک لوٹا پانی لینا ہے، جو پیر میں درد ہو رہا ہے، جادو کی وجہ سے جو درد ہو رہا ہے، آپ اتارا اولانگ ہے یا اتارے کے اوپر سے چلے گئے ہیں، اس کا توڑ کیسے کیا جائے گا؟ پہلے توڑ کرنا ہے۔ آپ نے ایک جگ پانی لینا ہے، کچھ پڑھنا نہیں ہے، صرف آپ نے 7 بار کسی بھی شخص سے اتروا لیجئے گا اپنے اوپر سے۔ اتروانے کے بعد میں آپ گھر کے باہر یا چوراہے پہ ڈال دیجئے گا، یہ آپ کا اتارا ہو جائے گا۔ پھر آپ پیر پر دھاگا باندھ لیں، انشاءاللہ فوراً شفا ملے گی۔ فوراً 15-20 منٹ کے بعد میں آپ کے پیر کا درد بالکل رک جائے گا، آرام ملے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے حضور کا فرمان ہے، بالکل جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا کہ جس جگہ درد ہو اس دعا کو ہاتھ رکھ کے پڑھ دیا جائے، فوراً درد رکتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، آپ کا تو بہت پاورفل انتظام ہو گیا ہے، اس کے ذریعے ضرور رکے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ جو لوگ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں، اگر اجازت مین ہے، اجازت کے بغیر کریں گے تو آپ کو کامیابی نہیں ملے گی۔ اجازت لینا شرط ہوتی ہے، اور اس عمل کی اجازت یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے، پہلی شرط۔ دوسری شرط چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ کمنٹ میں اپنا نام لکھیں اور 5 لوگوں کو شیئر کر دیں ویڈیو۔ بس آپ کو اجازت مل گئی۔